کولمبیا کے بارڈر سے نکلتے ہی یہ 100 میل کا خطہ جس کا نام ہے ڈیرین گیپ دنیا کا سب سے خطرناک ترین ایریا ہے۔ کفن میں لپٹا یہ نوجوان اپنے والدین کو دائمی جدائی کا دکھ دے کر اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا، جس میں ہر دن یہ لوگ زہریلے سانپوں، بچھوؤں، مچھروں اور خطرناک کیڑوں کے نشانے پر ہوتے ہیں۔ تو ڈیرین گیپ سے پیدل گزرنا ہی اس امریکن ڈنکی گیم کا پہلا انتہائی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ سر طوفانی رات اور -35 ڈگری کی شل کر دینے والی سردی کا مقابلہ نہ کر پایا، اور یہ ساری فیملی بارڈر سے صرف 5 فٹ کے فاصلے پر اپنی زندگی کی گیم ہار گئی۔ فروری 2023 کی بات ہے کہ سیف اللہ نامی 39 چک جنوبی سرگودا کے رہائشی نے اپنے والدین کی غربت کے کارن اور بہتر مستقبل کے لیے یورپ جانے کا ارادہ کیا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس 21 سالہ نوجوان سیف اللہ کے پاس کوئی بھی لیگل طریقہ نہیں تھا، لہٰذا ڈنکی ہی وہ اکیلا راستہ تھا جس کے ذریعے وہ یورپ پہنچ سکتا تھا۔ یہ اس کی پہلی نہیں بلکہ دوسری کوشش تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ ایران ترکیہ بارڈر پر پکڑا جا چکا تھا اور 25 دنوں کے بعد ڈیپورٹ ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا تھا، لیکن اب کی بار وہ جو اٹیمپٹ کرنے جا رہا تھا وہ اس بات سے انجان تھا کہ یہ اس کی نہ صرف آخری اٹیمپٹ ہوگی بلکہ وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار جائے گا۔ بہرحال یہ اور ان جیسے کئی خطروں کے کھلاڑی اپنی جان داؤ پر لگا کر کسی نہ کسی طرح ترکیہ پہنچ گئے، اور پھر 26 فروری 2023 کو ترکیہ سے اٹلی جانے والی ایک کشتی کے حادثے کی خبر آتی ہے جس میں 40 کے لگ بھگ پاکستانی بھی سوار تھے، جبکہ ان میں سے ایک سیف اللہ بھی تھا۔ اس دفعہ بھی سیف اللہ چند دنوں کے بعد اپنے گھر تو واپس آ گیا، مگر اب کی بار صورتحال کچھ مختلف تھی۔ کفن میں لپٹا یہ نوجوان اپنے والدین کو دائمی جدائی کا دکھ دے کر اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا، لیکن سیف اللہ کا گھرانہ کوئی اکیلا ایسا گھرانہ نہیں جس کے ساتھ یہ دردناک حادثہ پیش آیا ہو۔ انڈیا پاکستان کے شہر دیہات ایسے واقعات سے بھرے پڑے ہیں جن میں بہتر مستقبل کے لیے غیر قانونی طور پر یورپ اور امریکہ جانے والے نہ صرف اپنی جان کی بازی ہار گئے بلکہ اپنے پیچھے صرف دکھ اور غم کی ایک درد بھری داستان چھوڑ گئے۔ ایسی کیا وجوہات ہیں جو کہ ان لوگوں کو ڈنکی کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگانے پر مجبور کر دیتی ہیں؟ ایسے کون کون سے پرخطر روٹس، بارڈرز اور کنٹریز ہیں جہاں ایجنٹس ڈنکی لگانے والوں کو پہنچا کر لاکھوں روپیہ کما لیتے ہیں، اور جو لوگ ڈنکی لگا کر بارڈر کراس بھی کر لیتے ہیں تو کیا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی نئی مصیبت ان کی منتظر ہوتی ہے؟ چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ڈنکی کا ورڈ بنیادی طور پر انڈیا پاکستان میں غیر قانونی طور پر کسی بھی امیر ملک میں داخل ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ممالک میں سر فہرست ہیں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور سب سے آخر میں یورپ۔ آسٹریلیا چونکہ پورے بر اعظم پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے چاروں اطراف سمندر ہے، اس لیے یہاں ڈنکی سمندر کے ذریعے ہی ممکن ہے، جو کہ قریب ترین ملک انڈونیشیا سے لگائی جاتی ہے۔ یہ ڈنکی 2013-14 تک تو فائدہ مند تھی کیونکہ آسٹریلیا ان لوگوں کو اسائلم سیکر کے طور پر قبول کر لیتا تھا، مگر اب یہ پالیسی چینج ہو چکی ہے۔ اب آسٹریلیا کشتی سے ڈنکی لگا کر آنے والوں کو کوئی اسائلم پروٹیکشن نہیں دیتا، بھلے ہی ڈنکی والوں کی کشتی سمندر میں ہی کیوں نہ ڈوب جائے۔ اس حوالے سے حکومتی سطح پر باقاعدہ طور پر اسٹاپ دا بوٹ نامی ایک کمپین چلائی گئی اور بڑی سختی سے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا۔ اب اگر ڈنکی کے ذریعے آنے والے آسٹریلین سمندری حدود میں داخل بھی ہو جائیں تب بھی آسٹریلین کوسٹل گارڈز انہیں وہیں سے واپس کر دیتے ہیں یا پھر پکڑ کر آسٹریلین جزیروں میں بنائے گئے ڈیٹینشن کیمپس میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ وہاں سے نہ تو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی کبھی آسٹریلیا کی مین لینڈ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایسی ہی اسٹاپ دا بوٹ نامی کمپین کو 2023 میں UK کے پرائم منسٹر نے بھی چلایا، کیونکہ 2022 میں UK کے اندر غیر قانونی طور پر بوٹس کے ذریعے داخل ہونے والوں کی تعداد تقریباً 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ اس لیے آسٹریلیا ہو یا UK، ان کی جغرافی ایسی ہے کہ ان ممالک میں غیر قانونی بارڈر کراسنگ انتہائی مشکل اور خطرناک تصور کی جاتی ہے۔ ڈنکی لگانے والوں کے اعداد و شمار کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ڈنکی امریکہ کے لیے لگائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ لوگ امریکن ویزے کی لیگل ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر پاتے۔ ان لیگل ریکوائرمنٹس کے چلتے لاکھوں افریقنز اور ایشینز بہتر روزگار اور اچھے مستقبل کے لیے امریکہ میں غیر قانونی انٹری لینے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کی سب سے خطرناک بارڈر سے، US میکسیکو بارڈر۔
लेकिन इस बॉर्डर तक पहुंचने के लिए डंकी लगाने वालों को सबसे पहले मैक्सिको पहुंचना पड़ता है। मामला कुछ यूं है कि सबसे पहले ये इलीगल इमिग्रेंट्स या डंकी लगाने वाले दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से साउथ अमेरिकन कंट्रीज स्पेशली कोलंबिया, एक्वाडोर और वेनेजुएला पहुंचते हैं, जहां के वीज़े उन्हें आसानी से मिल जाते हैं। फिर इन ममालिक से हज़ारों किलोमीटर लंबी अमेरिका की डंकी का आगाज़ होता है। कोलंबिया के बॉर्डर से निकलते ही ये 100 मील का खित्ता जिसका नाम है डैरियन गैप दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन एरिया है। इस पूरे एरिया में ना तो कोई रोड है और ना ही कोई परमानेंट आबादी। दोनों अतराफ समुंदर और बीच में जहरीले सांप, कीड़े, मच्छरों और बिच्छुओं से भरपूर दलदली घना जंगल। हर रोज बारिश, सैलाब, कीचड़, लैंडस्लाइडिंग और ऊपर से ड्रग कार्टेल्स और गोरिल्ला ग्रुप्स की मौजूदगी इस एरिया की ज्योग्राफी को और भी मुश्किल बना देते हैं। डंकी लगाने वालों को ये जंगल यानी मौत की इस घाटी को हर सूरत पैदल ही क्रॉस करना पड़ता है। तो डैरियन गैप से पैदल गुजरना ही इस अमेरिकन डंकी गेम का पहला इंतहाई मुश्किल मरहला होता है। इस 100 मील लंबे घने जंगल को पैदल क्रॉस करने में तकरीबन 10 से 15 दिन लगते हैं, जिसमें हर दिन ये लोग जहरीले सांपों, बिच्छुओं, मच्छरों और खतरनाक कीड़ों के निशाने पर होते हैं। बेशतर लोग तो इन जानवरों के काटने से और बहुत से खुराक की कमी के सबब अपनी जान की बाजी इस जंगल में ही हार जाते हैं। इसलिए इस जंगल में जगह जगह इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी नजर आती हैं। लेकिन इतना खतरनाक होने के बावजूद भी यहाँ से पैदल गुजरने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। 2021 में 1,30,000, 2022 में 2,50,000 और 2023 के सितंबर तक 3,60,000 लोग यहाँ से गुजरने की ट्राई कर चुके हैं, जिनमें से अक्सर मारे भी गए। ये एरिया आज भी कुदरती तौर पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान एक दीवार का काम दे रहा है। इस मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकल दौर में भी यहाँ सड़क का ना होना थोड़ा अजीब लगता है, मगर इस एरिया को मौत का जंगल बनाए रखने में यूएस का बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि इस जंगल से आगे है पनामा, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और फिर आगे मौजूद है यूएस। और अगर यहाँ कोई सड़क बन गई तो यूएस के साउथ में मौजूद ना सिर्फ गरीब ममालिक से बल्कि एशिया और अफ्रीका से लोगों का एक सैलाब यूएस में दाखिल होने के लिए उमड़ पड़ेगा। इसलिए यूएस के लिए ज़रूरी है कि इस डैरियन गैप के ज़रिए एक कुदरती रुकावट को बरकरार रखा जाए। जब ये लोग मुख्तलिफ मुल्कों से होते हुए मैक्सिको पहुँचते हैं तो कई सौ किलोमीटर लंबा सहरा और इसकी 50 डिग्री की गर्मी इनकी मुंतज़र होती है। कई हफ्तों के इस सफ़र में बेशतर लोग भूख, गर्मी या रास्ता भटकने की वजह से सहरा में ही चल चल कर मर जाते हैं। हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई, हम भूखे पेट चलने लग रहे, 5 दिन हो गए जंगल में देखिए भाई मैक्सिको के। और जो इस यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो हर गेम के आखिरी लेवल की तरह ये भी इस गेम का सबसे टफ लेवल होता है। मैक्सिको और यूएस का ये बॉर्डर दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन और तीसरा सबसे लंबा बॉर्डर है, जिसकी लंबाई 3,145 किलोमीटर है। यहाँ लोहे और खारदार तारों के जरिए एक बहुत ऊंची दीवार बनाई गई है। 2022 में इस बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान 686 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई, मगर ऐसी कई अमवात हैं जो कि रिकॉर्ड पर ही नहीं। अपनी जान जोखों में डालकर इस बॉर्डर को क्रॉस कर लेने के बाद इन लोगों में से बेशतर को तो यूएस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पकड़ लेती है, या फिर ये लोग असाइलम सीकर्स बनकर खुद ही गिरफ्तारी दे देते हैं। इस बॉर्डर पर सख्ती के सबब अब एजेंट्स की तरफ से अमेरिका में एंट्री का एक नया रूट डिस्कवर कर लिया गया है। मैक्सिको और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों को पहले कनाडा लाया जाता है, फिर यहाँ से बर्फानी और घने जंगलों में माइनस टेम्परेचर में लोगों को यूएस कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। 2021 में इस बॉर्डर से यूएस में गैर कानूनी तौर पर घुसने वालों की तादाद सिर्फ 4,000 थी, जो कि सिर्फ एक साल बाद यानी 2022 में बढ़कर 40,000 तक जा पहुंची। जिस्म को शल कर देने वाली ठंड में कई सौ किलोमीटर का फासला पैदल तय करके ये बॉर्डर क्रॉस करना कोई अक्लमंदी नहीं, लेकिन गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से लोग ये रिस्क लेने को भी तैयार हो जाते हैं, और फिर यही ठंड और बर्फीला मौसम इन तारकीन वतन का दी एंड साबित होता है। जैसा कि इंडिया के गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले जगदीश पटेल और उसकी फैमिली के साथ हुआ। ये 39 साला शख्स अपनी फैमिली के साथ 12 जनवरी 2022 को टोरंटो कनाडा पहुंचा, और लगभग एक हफ्ते बाद ही जगदीश पटेल ने अपनी फैमिली समेत गैर कानूनी तौर पर यूएस कनाडा बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वो सर तूफानी रात और -35 डिग्री की शल कर देने वाली सर्दी का मुकाबला ना कर पाया
اور یہ ساری فیملی بارڈر سے صرف 5 فٹ کے فاصلے پر اپنی زندگی کی گیم ہار گئی. Or 5 feet into Canada. There was 3 of them. I didn't see the incident. Oh. Little baby and probably about a 9 or 10-year-old and their father. یہ ان ہزاروں افراد میں سے صرف ایک کی کہانی ہے جو کہ منظر عام پر آ گئی. نہ جانے کتنے ہی ایسے افراد ہوں گے جو کہ ان جنگلوں میں سخت موسمی حالات میں اپنی زندگی کی بازی ہار کر لاپتہ ہو چکے ہوں گے، اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جو کہ US بارڈر پیٹرول کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہوں گے. دنیا کے سارے ترقی یافتہ ممالک، خاص کر یورپین ممالک، ان ڈنکی لگانے والوں سے کافی پریشان ہیں، کیونکہ ایشیا اور افریقہ کے قریب تر ہونے اور زمینی روٹس کے سبب یورپی ممالک ڈنکی لگانے والوں کی پہلی چوائس ہوتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ ٹارگٹ جرمنی، فرانس اور UK کو کیا جاتا ہے. پاکستان اور افغانستان سے لوگ یورپ جانے کے لیے زیادہ تر یونان یا اٹلی کی ڈنکی لگاتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ایک ایسے ایجنٹ کو ڈھونڈا جاتا ہے جو کہ ان افراد کو چاہے بائی روڈ یا پھر کئی گھنٹوں کے پیدل سفر کے بعد ایران کا بارڈر کراس کرواتا ہے. کئی لوگ تو کسی گیم کے پہلے لیول کی طرح اسی بارڈر کراسنگ سے لوٹ جاتے ہیں یا پھر مارے جاتے ہیں. اس لیے ان چھپے راستوں پر جگہ جگہ آپ کو لوگوں کی ہڈیاں اور سامان بکھرا پڑا نظر آتا ہے. ایران کے بعد آگے آنے والا ہر بارڈر گیم کے اگلے لیول کی طرح مشکل تر ہوتا جاتا ہے. ایران سے پھر ترکی کا بارڈر کراس کیا جاتا ہے، اور پھر ترکی سے آگے یونان، اور پھر سیدھا اٹلی کو بائی روڈ یا پھر بائی سی اپروچ کیا جاتا ہے. جبکہ انڈیا سے یہ روٹ کچھ مختلف ہے. انڈیا سے یورپ جانے والوں کے لیے ترکی بائی ایئر پہنچا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے آگے سیم روٹ اختیار کیا جاتا ہے. لیکن اب جب سے یونان نے اس روٹ کی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی ہے تو یہ تمام ٹریفک ایک اور روٹ پر شفٹ ہو گیا ہے. ترکیہ سے بلغاریہ، بلغاریہ سے سربیا، سربیا سے ہنگری، اور پھر ہنگری سے آگے یورپ. لیکن پھر جرمنی کی طرف سے فنڈ کر کے اس روٹ پر آنے والے بارڈرز کو فینس کر دیا گیا، جس کے کارن اب یہاں بھی ڈنکی لگانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. پیدل روٹ پر اس قدر سختی کے چلتے یہ تمام ٹریفک سمندری روٹ پر منتقل ہو گئی. اب ان لوگوں کو اٹلی پہنچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی کشتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور گنجائش سے زیادہ لوگوں کو بٹھا کر لے جایا جاتا ہے. اس سارے سفر کے دوران بہت سارے لوگ کشتی سے گرنے یا گرائے جانے، راستہ بھٹکنے، بھوک یا پھر کشتی کے حادثوں کے سبب مارے جاتے ہیں. 26 فروری 2023 کو اٹلی کے ساحل پر ہونے والا یہ حادثہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا حادثہ نہیں تھا جس میں سیف اللہ کی جان چلی گئی. اس سمندر میں جس روٹ سے لوگوں کو کشتیوں پر بٹھا کر یورپ کی طرف لایا جاتا ہے، پچھلے 10 سال میں 26,000 جانیں یہ سمندر نگل چکا ہے. اس لیے یہاں کے اخبارات اس سمندر کو قبرستان بھی کہتے ہیں. مگر ان سب حالات کے باوجود ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈنکی لگانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اسی سبب ایجنٹس نے اب ایک تیسرا روٹ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور وہ ہے لیبیا ٹو یورپ. سب سے پہلے ایشیا اور افریقی ممالک سے ان انلیگل امیگرینٹس کو لیبیا لایا جاتا ہے، اور پھر ان لوگوں کو بڑی بڑی کشتیوں میں بھر کر اٹلی کی طرف روانہ کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر 6 ماہ بعد آپ کو میڈیٹرینین سی سے کسی نہ کسی کشتی کے ڈوبنے کی خبر سننے کو ملتی ہے، جس میں کافی بڑی تعداد میں لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. ایجنٹس کو لاکھوں روپیہ دے کر ڈنکی جیسے غیر قانونی اور جان لیوا مشن کا انت یا تو موت ہے یا پھر جیل. اگر 8 سے 10% لوگ کامیاب بھی ہو جائیں تب بھی 90% لوگوں کے نصیب میں ناکامی ہی آتی ہے. مگر یہ بات کوئی بھی ایجنٹ لوگوں کو نہیں بتاتا. اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بطور خاص ڈنکی سے متعلق ان خطرات سے آگاہ کیا جا سکے جو کہ اس جان لیوا مشن میں آپ کو پیش آ سکتے ہیں. اس لیے ایجنٹس کی باتوں میں آنے کے بجائے اپنی اور اپنے پیاروں کی جان کی حفاظت کریں، اور غیر قانونی ڈنکی لگا کر کبھی بھی اپنی جان داؤ پر نہ لگائیں. اللہ حافظ.